ایک اور اصطلاح کے اوپر بات کریں گے اور وہ اصطلاح ہے ہماری آج کی ابہام. اور یہ ہمارے ہاں عربی کا لفظ ہے اور اس کا جو جہاں سے یہ آیا ہے وہ ہے ایمبیگوٹی. لاطینی اور اصل ایک لفظ ہے جو انگریزی میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے بیک وقت دونوں جانب گاڑی چلانا. یہ اس کا لغوی معنی ہے اور اس کا مطلب ہے الجھی ہوئی بات، مشکل الفاظ کی وجہ سے مفہوم کا ناقابل فہم ہونا، اس کے بعد دور ازکار مثالیں دینا، یعنی ایسی مثالیں دینا جس سے مفہوم اور الجھ جائے، اور شعر میں ایسی علامتوں کا استعمال کرنا جس کو سمجھنا قاری کے لیے مشکل ہو جائے. تو یہ ہے ابہام. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کی جائے جس کی تفہیم کے بعد بھی، یعنی اگر اس کی تفسیر یا تفہیم کی جائے اس بات کی تو اس کے بعد بھی وہ الجھا ہوا رہے اور وہ واضح نہ ہو سکے. اگر کوئی بات شاعر یا ادیب اپنے قاری تک پہنچانا چاہتا ہے اور وہ ابلاغ نہ کر سکے، وہ چیز اس تک نہ پہنچا سکے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مبہم ہے، اس کے اندر ابہام ہے. یہ ہوتا کیسے ہے؟ الفاظ کی غلط ترتیب اس نے لگا دی. عام طور پر شعر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اس میں ابہام ہے، ویسے تو کوئی بھی عبارت مبہم ہو سکتی ہے. خیال یا مضمون جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے، پیچیدہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی. غیر مانوس استعارے اور علامتیں استعمال کی جا رہی ہیں جس کا قاری کو بالکل سمجھ اس سے نہیں ہے کہ یہ کیا چیز استعمال ہو رہی ہے. اچھا، شاعر کا اپنا جو تجربہ ہے وہ بہت کچا ہے، ابھی اس نے زیادہ یعنی تجربہ کار شاعر نہیں ہے. اس کی فن کے اوپر گرفت کمزور ہے. اس کو کہنے کی جو تکنیک ہے، جو طریقہ کار ہیں، ان پر اس کو عبور حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ قاری تک اپنی بات صحیح طریقے سے پہنچا نہیں سکتا. یہ ہے ابہام. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ یہ ابہام جو ہے، ابہام بھی اس کو پڑھتے ہیں، ابہام بھی دونوں طرح سے اس کو ادا کیا جاتا ہے کہ اس کی صورتیں کیا ہیں، یعنی کہاں کہاں کیسے یہ ہوتا ہے. کثرت معنویت. اگر تو کوئی لفظ یا کوئی جملہ ایک بیان کے لیے مختص ہے لیکن اثر میں بیک وقت وہ متنوع ہے، یعنی وہ بظاہر تو ایک چیز بیان ہو رہی ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ وہ اس کے اندر مختلف رنگ ہیں. ایک تو اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ معنی پوشیدہ ہو. ٹھیک ہے. تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ فنکار کی جو فکری پیچیدگی ہے، یعنی وہ فکری اس کا جو تفکر ہے یا اس کی جو فکر ہے، اس کے تھاٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، خود وہ کلیئر نہیں ہے. یہ کہنا کیا چاہتا ہے. دو یا دو سے زائد الفاظ سے معنی یکسیت کا اظہار ہو رہا ہے، یکسانیت کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی دو لفظ استعمال ہو رہا ہے، دونوں کا معنی ایک بنتا ہے. تو اب قاری کے لیے یہ مشکل ہو رہی ہے کہ میں اس ایک کا مطلب کیا لوں اور دوسرے کا کیا لوں. یہ مترادفات جو آئے اس میں. اس کے بعد یہ ہے کہ قاری جو ہے وہ جب پڑھے تو اس کو حل کرنے کے لیے کسی مزید تشریح کی یا کسی تفسیر کی ضرورت پڑے، تو ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے. معنوی تضاد کے اظہار میں فنکار کا مقصد سے لا تعلق کی، یعنی اگر اس میں ایک سے زیادہ معنی نکل رہے ہوں تو جو خود فنکار ہے وہ اس سے لا تعلق کا اظہار کر دے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، میں نے تو صرف ایک بات کی تھی، اگر دوسری بھی نکل رہی تو مجھے خود نہیں پتا. تو ظاہر ہے وہ کنفیوزڈ عبارت ہو جائے گی. اس کے بعد ایک یعنی اس میں یہ ہے کہ مصنف کا جو خیال ہے وہ اس کے لیے اپروپریٹ اس کو لفظ نہیں ملے، اور وہ لفظ جو ہے وہ کوئی اور اس کے لیے استعمال کرنے چاہیے تھے لیکن اس نے کر کچھ اور لیے جو قاری کے لیے مزید مشکل کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں. اس میں سادہ ابہام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ہلکا ابہام ہوتا ہے، پھر ایک پیچیدہ ابہام ہوتا ہے. یہ اس کی آگے قسمیں ہیں. گہرا ابہام ہوتا ہے. تو مثلا میں آپ کو ایک شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آسان شعر ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ مبہم ہے. مثلا کیا ہے کہ میر کا ایک شعر ہے کہ کہا میں نے کتنا ہے گل کا سواد، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. یعنی میں نے کلی سے پوچھا کہ پھول کی زندگی کتنی ہے، یہ کب تک قائم رہتا ہے. آگے سے کلی نے کہا کہ ہنس کے اس نے دکھا دیا. اب یہ عبارت جو ہے یہ مبہم ہے. اس کو سمجھانے کی میں آپ کو صرف یوں سمجھا سکتا ہوں کہ اس نے جب یہ کہا کہ پھول کتنی دیر کا ہوتا ہے، تو کلی جب کھلی ہے تو وہ پھول بن گئی ہے،
تو اس نے کہا ہے بس اتنی ہی دیر کا ہوتا ہے، پھول کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ اس کو کلی سے پھول بننے میں جتنی ہوتی ہے، کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یعنی اس کی ٹوٹل زندگی جو اتنی ہے کہ جتنا کلی نے تبسم کیا وہ کھل گئی تو وہ پھول بن گیا۔ تو اسی طریقے سے اس کی زندگی پھول کی بھی بہت کم ہوتی ہے، وہ جلدی مرجھا جاتا ہے، جلدی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زندگی کا عارضی پن ہے، انسان کی زندگی ہو یا کائنات کی زندگی ہو، یہ بڑی تھوڑی ہے۔ جو چیزیں حادث ہیں، جو بنائی گئی ہیں، وہ انہوں نے ختم بھی ہو جانا ہے، خاص طور پر انسانی زندگی تو بہت ہی مختصر ہے۔ تو اس کی طرف بیان ہو رہا ہے، لیکن اب جو سمجھنے والا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے یا جو قاری ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جو آپ نے تو اس کو مزید الجھا دیا ہے، بات اس میں کوئی اور کی جا رہی تھی، ابھی آپ اس میں کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ تو یعنی یہ مطلب نہیں بنتا، وہ سننے والے کی مرضی ہے، وہ کہے کہ میں تو اس سے مطمئن نہیں، جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا تو کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ مبہم رہے گا، شعر وہ مکمل نہیں رہے گا۔ یہ ایک قسم کا شعر کا حسن بھی ہے، لیکن ابلاغ میں رکاوٹ بھی ہے۔ جب شعر پورے کا پورا قاری تک نہیں پہنچ رہا، وہ اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھ رہا جس طریقے سے شاعر خود اس کو سمجھانا چاہتا ہے، جو شاعر کا مطمع نظر ہے، تو وہ اپنے پورے معنی نہیں دے رہا، تو اس لیے وہ مبہم ہے، اس کے اندر ابہام ہے۔